بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک خط پر کچھ تحریر لکھی اور تحریر لکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کو اپنی جیب میں ڈال دیا اور جیب میں ڈالنے کے بعد اپنی تلوار نیام میں رکھی اور خنجر رکھنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا شاہی لباس بدلا اور ایک عام لباس پہن کر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ روانہ ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے علی بن سفیان نے فرمایا، حضور آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جس جگہ میں جا رہا ہوں وہاں میرا اکیلا جانا ہی مناسب ہوگا، لہٰذا میرے ساتھ کوئی بھی سپاہی نہیں جائے گا۔ علی بن سفیان نے فرمایا، حضور اگر بتا دیں تو بہتر، اگر نہ بتائیں تو جیسا حضور کو اچھا لگے۔ سلطان خاموش رہے، کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، لیکن جس جگہ سلطان جا رہے تھے وہ جگہ بہت دور تھی۔ اس جگہ پر پہنچنے کے لیے سلطان کو مسلسل کئی جنگلوں، کئی گاؤں اور قصبوں سے گزرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو خدا حافظ کہہ کر اپنے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 3 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد سلطان ایک غار کے دہانے پر جا پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کیا تو اندر سے جواب آیا، اے میرے محبوب سلطان اندر آ جائیے۔ در حقیقت اس غار کے اندر سلطان کا ایک بہت بڑا رہنما بزرگ رہتا تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خفیہ پیغامات سلطان کے جاسوسوں تک پہنچاتا تھا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی جب بھی اس بزرگ کو پیغامات دینے جاتے تو سلطان اکیلے جاتے اور کسی کو ساتھ لے کر نہ جاتے تھے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاوہ کسی پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب سلطان اس بزرگ کے پاس پہنچے تو اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کرنے کے بعد فوراً ظہر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد بزرگ نے آپ کے لیے گرم گرم مشروب تیار کیا۔ سلطان نے گرم مشروب پیا اور کھانا کھانے کے بعد وہاں سے روانہ ہونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا، حضور آج کی رات یہاں انتظار کر لیں، کل صبح ہی آپ روانہ ہو جانا اور شام کے بعد کسی مناسب جگہ پر قیام کرنا اور پھر اگلی صبح اپنا سفر جاری کرنا، اور اس سے آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کسی مصیبت سے بھی سامنا نہیں ہوگا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایک لمحہ قیمتی تھا، لہٰذا سلطان نے سوچا کہ جو سفر شام تک ہو جائے گا وہ میرا وقت بچ جائے گا۔ لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، لیکن اتفاقاً جس راستے سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے اس راستے پر ایک دن پہلے بارش آنے کی وجہ سے کیچڑ تھا، اور کیچڑ ہونے کی وجہ سے اس راستے سے بہت زیادہ پیدل چلنا تھا۔ سلطان کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ایسی جگہ پر ڈاکوؤں کے حملے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا تھا اور گھوڑے کو سفر کرنے میں بھی دشواری آ سکتی تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے راستے جانتے تھے، لہٰذا اس نے دوسرا راستہ لیا اور اس راستے سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ایسی بستی میں جا کر شام ہوئی جو کسی سمندر کے کنارے تھی، اور سمندر کے کنارے مندر یعنی بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے کے تھوڑا سا فاصلے پر سلطان کو ایک بستی نظر آئی۔ سلطان نے سوچا آج کی رات اس بستی میں کسی کے پاس قیام کرنا ہی بہتر رہے گا۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس بستی میں پہنچے تو سلطان کا گھوڑا ایک بوڑھی کی جھونپڑی کے آگے جا کر رکا
सुल्तान के घोड़े की जैसे ही आवाज़ उस बूढ़ी ने सुनी तो दौड़कर अपने खेमे से बाहर निकली और उसने आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया, ऐ मुसाफिर, जब भी कोई मुसाफिर इस बस्ती से गुज़रता है तो मैं ही इसकी मेहमान नवाजी करती हूँ, लिहाजा आज रात मेरे पास क़याम करें। वो नहीं जानती थी कि ये मुसाफिर कौन है और कहाँ से आ रहा है। उन्होंने आपको मुसाफिर समझा और झोंपड़ी के अंदर ले गई। और दूसरी तरफ सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक आम आदमी के हुलिये में थे, लिहाजा उस औरत को पहचानने में मुश्किल हो गया कि आप कौन हैं। बूढ़ी औरत ने सुल्तान के लिए अच्छा सा खाना तैयार किया, सुल्तान को पेश किया। बूढ़ी औरत की बातों से ही सुल्तान को पता चल गया था कि ये बूढ़ी औरत मुसलमान है और वहाँ एक मस्जिद देखकर सुल्तान को ये भी पता चल गया कि ये सारी बस्ती मुसलमानों की है। लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने आराम से बैठकर खाना नोश फरमाया। लेकिन सुल्तान कोई आम इंसान नहीं थे। अब आपकी दरवेश अंदेज़ आँखों ने ये जांच लिया था कि वो बूढ़ी औरत इस वक्त बहुत परेशान थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरी तरफ देखा तो बिस्तर में एक नौजवान हसीन व जमील लड़की सो रही थी। सुल्तान ने बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जी ये कौन है और आप इतनी परेशान क्यों हैं? तो उसने कहा, ए मुसाफिर, तुम ये पूछ कर क्या करोगे? तुम नहीं जानते कि कल मेरे ऊपर क्या क़यामत गुजरने वाली है। जब उसके मुंह से ये अल्फाज निकले तो सुल्तान हैरान हुआ और पूछा, अम्मा जी बताएं आखिर ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा, बेटा शायद आपने भी समंदर के किनारे एक बुतखाना देखा होगा। हमारी बस्ती के लोगों का ईमान है कि इस बुतखाने में हर साल एक शैतान आता है और वो शैतान एक नौजवान और कंवारी लड़की की बल्ली लेता है और हर साल हमारी बस्ती में चिट्ठी डालकर जिस नौजवान लड़की का नाम आ जाए उस लड़की को इस बुतखाने के अंदर दुल्हन बनाकर बैठा दिया जाता है और रात को जब वो शैतान आता है तो उस लड़की को मार देता है और उसका खून पीने के बाद वहाँ से चला जाता है और साल में एक बार वो शैतान आता है। और हमारी बस्ती वालों का ये कहना है कि अगर उस शैतान को बल्ली ना दी गई तो वो सारी बस्ती को मार देगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े परेशान हुए और कहा, अम्मा जी मुसलमान होकर बस्ती वालों का इतना कमज़ोर ईमान, ये बहुत शर्म की बात है कि कभी शैतान भी मंदिरों में आए और नौजवान कंवारी लड़की की बलि ले। शैतान कभी इंसान का खून नहीं पीता। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ये झूठ नहीं है, ये सच है, क्योंकि हर साल हम उस मंदिर के अंदर एक कंवारी लड़की को बैठाते हैं और जब सुबह उस मंदिर में जाते हैं तो वो उस लड़की की जान निकल चुकी होती है और वो मुर्दा होती है। सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और पूछा, अम्मा जी तो फिर आप क्यों परेशान हैं? तो उसने कहा, ए मुसाफिर, इस बार किसी और लड़की की बारी नहीं बल्कि मेरी इकलौती बेटी की बारी है। लिहाजा कल शाम मेरी बेटी को इस मंदिर में बिठाया जाएगा और मेरी इकलौती बेटी कल शैतान के हाथों मारी जाएगी। अगर मैंने अपनी बेटी की बल्ली देने से रोका तो इस बस्ती वाले हम दोनों को मार देंगे। ये सुनकर सुल्तान बड़ा हैरान हुआ और कहा, अम्मा जी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अल्लाह पर भरोसा है तो आप मुझ पर भरोसा रखें, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। बूढ़ी औरत को सुल्तान की बातों से थोड़ा बहुत तो इत्मीनान मिला, लेकिन ये खौफ उससे दिल ही दिल में खाए जा रहा था कि कल मेरी इकलौती बेटी शैतान के हाथों बलि चढ़ जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अगली सुबह अपना सफ़र शुरू नहीं किया और वहाँ ठहर गए। जब शाम का वक्त हुआ तो सुल्तान ने औरत को कहा, अम्मा जी आप मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट पहनाकर उस बस्ती वालों के सामने इस मंदिर में बिठा दें ताकि मैं इस राज से पर्दा उठा सकूं कि आखिर इस मंदिर के अंदर हकीकत में शैतान आता है या फिर ये बस्ती वालों का एक वसवसा है। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? अगर शैतान को पता चल गया उसके साथ धोखा हुआ और एक लड़की की जगह हमने एक मर्द को बिठा दिया तो वो बस्ती को मार देगा। ये सुनकर सुल्तान ने उस बूढ़ी औरत को कहा, अम्मा जी अगर आपके दिल में ज़रा भी ईमान है तो आप मुझ पर भरोसा करें और मुझे अपनी बेटी की जगह घूंघट में बिठा दें। मैं आज की रात इस राज से पर्दा उठा दूंगा।
اس بوڑھی عورت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو گھونگھٹ میں بٹھا دیا اور بستی والوں کو کہا کہ میری بیٹی بالکل تیار ہو چکی ہے، لہٰذا آپ لے جائیں۔ بستی والوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ڈولی میں بٹھایا اور اس مندر میں جا کر بٹھا دیا۔ بستی والے چلے گئے۔ اندھیرا چھانے لگا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت مندر کے اندر گھونگھٹ اتار کر سمندر کے کنارے گئے اور وضو کیا اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ وقت گزرتا رہا، آدھی رات کا وقت ہوا لیکن کوئی بھی شیطان نہیں آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ حاجت کی وجہ سے باہر گئے، سمندر کے کنارے وضو کیا، آ کر دوبارہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے لیکن ابھی تک شیطان نہیں آیا۔ اتنے میں تہجد کی نماز کا وقت ہوا۔ سلطان نے تہجد کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اتنا مشغول ہو گئے کہ وہ دوپہر کا وقت ہو گیا اور سلطان کو پتہ ہی نہ چلا کہ دوسری طرف صبح ہو گئی۔ جب گاؤں والوں نے بوڑھی کی بیٹی کو دیکھا تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس بوڑھی کی بیٹی اس جگہ موجود ہے تو پھر اس مندر میں کون لڑکی رات کو شیطان کے ہاتھوں بلی چڑھ گئی۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اکٹھے ہو کر اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچے، آ کر سوال کیا، بوڑھی اماں، اگر آپ کی بیٹی صحیح سلامت آپ کے پاس موجود ہے تو رات کو مندر میں کون لڑکی موجود تھی جو کہ شاید اب شیطان کے ہاتھوں مر چکی ہوگی؟ تو اس بوڑھی عورت نے بستی والوں کو شروع سے لے کر ساری کہانی سنائی اور کہا، رات کو میں نے اپنی بیٹی کی جگہ ایک مسافر جس نے مجھے مجبور کر دیا تھا اس کو میں نے بٹھا دیا تھا اور رات کو شاید شیطان نے اس مسافر کو میری بیٹی کی جگہ مار دیا ہوگا۔ یہ سن کر تمام لوگ بستی والے اس تجسس کے ساتھ اس مندر کی طرف دوڑنے لگے اور جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر اس مسافر کے ساتھ کیا ہوا۔ جب بستی والے مندر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول تھے۔ انہوں نے جب سلطان کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہو گئے اور کہا کہ آخر یہ نوجوان ساری رات مندر کے اندر موجود رہا لیکن شیطان نے اس کو کچھ نہ کہا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور ان بستی والوں کو کہا، اے بستی والوں، میں ساری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، 3 بار سمندر کے کنارے وضو کرنے کے لیے گیا لیکن مجھے تو کوئی شیطان نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر وہ بستی والے بڑے حیران ہو گئے اور پھر اتنے میں بوڑھی اماں نے کہا، پھر اے مسافر، ہمیں یہ بتاؤ، آخر شیطان مندر میں نہیں آتا تو اس لڑکی کی جان کیسے نکل جاتی ہے جس کو رات کو مندر میں بٹھایا جاتا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس سمندر کے دونوں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پچھلا حصہ سارا سنسان ہے اور سامنے کی طرف سمندر ہے جس کی رات کو کتنی خطرناک لہریں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ ہی اندازہ کریں کہ جب ایک لڑکی کو پتہ چل جائے کہ اس کی موت ہونے والی ہے تو وہ اپنی موت سے پہلے ہی خوف سے مر جاتی ہے، اور پھر دوسری طرف وہ جنگل ہی جنگل اور سمندر ہونے کی وجہ سے آپ جس لڑکی کو بٹھاتے ہیں وہ اس ڈر کی وجہ سے مر جاتی ہے اور کوئی شیطان نہیں آتا۔ لہٰذا تمام بستی والوں کو آج کے بعد اس مندر میں کسی بھی لڑکی کو بلی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور دلیری کی وجہ سے وہ گاؤں والے اتنی بڑی مصیبت سے بچ گئے اور اس بوڑھی عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پیر چومنا شروع کر دیا اور فرمایا، اے مسافر، اگر تم نہ ہوتے تو شاید اب تک میں بھی مر چکی ہوتی۔ میری بیٹی کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں موجود نہیں تھا، اور اگر آپ نہ آتے تو شاید میری بیٹی بھی مر چکی ہوتی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جی، بے شک آپ مہمانوں کی اتنی قدر کرتی ہیں، حتیٰ کہ رات کو آپ اتنی پریشان تھی لیکن آپ نے میری مہمان نوازی میں ذرا بھی کمی نہیں چھوڑی، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ نیکی پسند آ گئی اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیا۔
اتنے میں بستی والوں نے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہوتے ہو؟ اتنے بہادر اور دلیر انسان ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بستی والو، میں اس سلطنت کا سلطان ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو فرمایا، سلطان معظم، بے شک ہم نے آپ کی دلیری، بہادری اور عقل مندی کے قصے سنے تھے، لیکن آپ کو اتنا دلیر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اور آج آپ کی دلیری تمام بستی والوں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بستی والوں کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے ہوئے ایک انتہائی اہم جملہ کہہ کر گئے، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو، جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے خدا اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔